السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر اچھا ہوں۔ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کی روشنی پرسکون گھر ہے۔ یہ تو فرنٹ کیمرہ ہے تو اس حساب سے نہیں معلوم پڑ رہا ہوگا۔ اس کتاب کا نام پرسکون گھر ہے، اور یہ کتاب ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ آپ اس کو لا کر جو ہے گھر پہ پڑھیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کتاب دیں، وہ بھی پڑھے۔ تو اس کے اندر جو ہے حضرت نے یہ بات ایسی باتیں لکھی ہیں، اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو سیرت ہے آپ کی، اس میں سے وہ چیزیں نکالی جس سے ہماری گھریلو زندگی جو ہے سکون والی بن جائے۔ اس کتاب کا نام ہی ہے پرسکون گھر، یعنی سکون والا گھر۔ جس کا شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھر میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ وہ گھر میں آپ ان سے پوچھیں گے تو یہی بولیں گے کہ شادی جو ایسا لڈو ہے، جو کھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں کھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ اور اکثر جو ہے باہر بیٹھ کے اپنا وقت بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں جاؤ سکون ہی نہیں رہتا بھائی، تو گھر میں جا کے کیا کریں گے؟ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو بے سکونی والی زندگی ہے، گھریلو زندگی، یہ ہم نے خود بنائی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین دے کر ہمیں گئے تھے، اگر اس دین پر ہم عمل کریں تو یہ گھر جو ہے جنت کا باغ بن جائے گا۔ ہم نے اس دین پر عمل نہ کر کے اس گھر کو جو ہے جہنم کا گڑھا بنا لیے۔ جہنم کیا ہے؟ وہاں پر سکون نام کی چیز نہیں ہے، اور جنت کیا ہے؟ وہاں پر بے سکونی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں سکون ہے، آرام ہے، راحت ہے، ہر خواہش پوری ہوگی۔ بھائی اس کا نمونہ گھر ہونا چاہیے۔ یہ تربیت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کر کے گئے ہیں، ہم کو ایسی زندگی بتا کے گئے ہیں۔ گھر کیسے سکون والا بنے گا؟ اس کی تعلیم دے کر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا عمل نہیں کیا، ایسی کون سی تربیت ہمارے لیے ہماری نہیں کر کے گئے ہیں جو ہم اپنے آپ کو جو ہے اناتھ اور جو ہے بے سہارا سمجھیں۔ ہم کو جو ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، رات کو سونے سے لے کر صبح جاگنے تک پورا عمل بتا گئے ہیں۔ زندگی سے لے کر موت تک، شادی بیاہ، گھر گرہستی، کھیتی، بزنس، کچھ بھی، اے سے لے کر جیڈ تک، زیرو سے لے کے 100 تک، کچھ بھی ہماری زندگی میں ایسی کوئی مسائل نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آویں اور اس کا حل جو ہے اسلام میں یا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بتایا ہو۔ یہ اسلام ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھریلو زندگی اس طریقے سے بتایا کرتے تھے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی بھی پرسکون بن جائے گی بھائی۔ پھر کیا ہوگا؟ رات کو گھر دیر سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے جو میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے بہت نازک ہے۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہو، وہ جو ہے اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو، ماں باپ کتنا بھی کہیں کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، لیکن وہ کس کی کہلائے گی؟ ماں باپ کی کہلائے گی۔ ماں باپ اولاد کی کمی حق میں جو ہے حقوق نہیں ادا کرتے، پھر بھی وہ اولاد کے ماں باپ کہلائیں گے۔ بھائی کتنا بھی نالائق ہو، وہ بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ خالو، وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ لیکن میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے جو جڑتا تو بہت مشکل سے ہے، اور 2 بول سے جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر 3 لفظ تم نے زبان سے نکال دیے تو وہ تمہارے لیے غیر ہو گئی، اب تمہارے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو اتنا نازک رشتہ ہے، اس کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسی زندگی گزار کے گئے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی جو ہے ایک نمونہ بن جائے گی، لوگوں کے لیے مثال بن جائے گی۔ اس کتاب میں حضرت شیخ نے ہمارے نبی کی سیرت مبارک سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر حجر مبارک میں آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر مبارک تھا، اور باہر کچھ حبشی جو خیل وغیرہ ہوتا ہے
جیسے سرکس وغیرہ جو دکھاتے ہیں وہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، لوگ عجیب عجیب طریقے سے دکھاتے ہیں، تو بچوں کو جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے، بچے کیا بڑے بھی اس میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں۔ تو ہماری امی جان سارے مسلمانوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کم تھی، تو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے؟ تو امی عائشہ نے ہاں کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، پردہ بھی کرنا تھا، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کی آڑ لے کر جو ہے وہاں سے دیکھنے لگی، اور کافی دیر تک دیکھا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ عائشہ ہو گیا، تو امی عائشہ نے فرمایا کہ ابھی ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہوا۔ ایک کم عمر کا بچہ یا کم عمر کی بچی جو اس طریقے کے نظارے ہوتے، کھیل وغیرہ ہوتے، تو کتنی شوق سے دیکھتا ہے، تو کتنی دیر تک دیکھا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دیر تک کھڑے رہے، سوچیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ خود بیان کرتی ہیں کہ مجھے کسی اور پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک آتا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ان سے فرماتے تھے کہ جب بھی ان کا ذکر آتا تھا کہ آنکھیں بھر آتی تھی، اور فرماتی ہیں کہ جب بھی گھر میں بکری وغیرہ ذبح ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں وغیرہ تھی، ان سہیلیوں کے وہاں جو ہے گوشت کو پہنچاتے۔ یہ ان سے محبت کی نسبت تھی کہ ان کی سہیلیوں کے وہاں ان کے جانے کے بعد اپنی بیوی کی سہیلیوں کے وہاں جو ہے ان کا گوشت پہنچایا جا رہا ہے، بیوی کی محبت میں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود اللہ کے بعد کسی کے مرتبہ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور امام الانبیاء ہیں، اس کے اپنے معیار سے کتنا اتر کر جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہے ہم کو تو وہ سارے واقعات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں بھی آئیں گے، اور ہمارے گھر والوں کی زندگی میں بھی آئیں گے جب ہم گھر والوں کے سامنے پڑھیں گے۔ تو اس کتاب کو جو ہے اپنے گھر میں ضرور پڑھے، تاکہ جو ہے ہمارا گھر جو ہے پرسکون والا بنے۔ کب بنے گا؟ جب کتاب کو پڑھیں گے، اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے، تو ہمارا گھر پرسکون گھر بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔